یہاں پر چلتے ہوئے ہمیں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی کس کس طریقے سے آزمائش کی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا پیرومیٹر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو کتنی سہولیات میسر ہیں یا کتنی آسائش ہے اس کی زندگی میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو معاملہ ہے وہ شاید دل کی دنیا کے ساتھ ہے۔ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری جو نماز ہے وہ قبول ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نماز پڑھنے کے بعد خوشی محسوس ہوتی ہے، تمہارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہاری نماز قبول کر لی۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کا جو تعلق ہے وہ دل کی دنیا کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اور آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی لی ہیں اپنے پیغمبروں کی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی دیکھ لیں کہ کتنی سخت زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ بچپن میں وہ یتیم ہوئے، ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا، اس کے بعد جو 23 سال کا عرصہ ہے نبوت کا، اس میں کس قدر ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے ہیں، انہیں وربلی بھی انہیں ابیوز کیا گیا، انہیں جسمانی طور پہ نقصان پہنچایا گیا۔ غزوہ احد اس کی جیتی جاگتا ثبوت اس کا، غزوہ بدر اور طائف کے اندر جو کچھ بھی واقعات پیش آئے، کس طریقے سے آپ سب کو تکلیفات پہنچائی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں پیغمبروں کی مثالیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یوں ہی خلیل اللہ کا یعنی کہ اللہ کے دوست کا خطاب نہیں دیا، بلکہ بڑی سخت آزمائش ہوئی ان کو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا، ان کو جو ہے وہ اپنے ملک چھوڑنے، فلسطین سے چھوڑ کر مکے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہی نہیں، ان کو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بیچ جنگل بیابان میں چھوڑ جانے کا حکم دیا گیا کچھ عرصے کے لیے، کس کے سہارے؟ اللہ کے سہارے۔ بڑی سخت قسم کی آزمائش تھی۔ پھر آپ اگر یعقوب علیہ السلام کی مثال لیں تو ان کی بھی آزمائش بڑی سخت تھی کہ ان کے لاڈلے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا کر دیا گیا، اور وہ اتنا روئے ان کی جدائی میں، اس قدر روئے کہ اپنی آنکھیں کھو بیٹھے، نابینا ہو گئے۔ اور اگر آپ مثال لیں حضرت یوسف علیہ السلام کی تو بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا، وہ اتنا پیارا خوبصورت بچہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی، پھر انہیں ایک ایسے جرم کی سزا ملی جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، انہیں قید کر دیا گیا۔ کتنے سال وہ قید کے اندر رہے ہیں، کس قدر تکلیف کے اندر رہے۔ تو یہ ساری آزمائشیں ہوئیں، لیکن ایک بات تمام انبیاء کرام کے اندر کانسٹنٹ تھی، اور وہ تھی توکل علی اللہ، کہ ان کا اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رہا، وہ بھروسہ کبھی ڈگمگایا نہیں، اور اللہ کی محبت ان کے دل میں ہمیشہ رہی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اللہ جو ہے وہ آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ کے جو معاملات ہیں وہ بہت نرالے ہیں، وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔